غالی، بالکل سنیں جی، غالیوں کی یہ واحد قوم ہے غالی اور مفوزہ دو کہ ان کے چیپٹر بنایا ہے علماء نے. چنانچہ بہار الانوار میں علامہ مجلسی نے جلد نمبر 25 میں چیپٹر بنایا پورا، نفی الغلو، نفی الغلو عن الائمہ علیہ السلام، کہ آئمہ علیہ السلام سے غلو کی نفی کا بیان، چیپٹر بنا ہوا. سن لیں، غالی، کافر، مشرک، یہودی، نصارہ، اس سے بھی بدتر کوئی ہو تو اس سے بھی بدتر مخلوق ہے جو غلو کرتا ہے علیہ السلام. سب سے برباد کرنے والے دین کو یہ غالی، فقہ جعفریہ کو خصوصاً شیعہ قوم کو بدنام کرے، یہ غالی. یہ غالی کرتے کیا ہیں؟ انہوں نے اپنے اپنے نظام بنائے ہوئے ہیں، سارا کچھ ہی اپنے خیال سے مانی جاتے ہیں، جو دل کرے مان لینا، دل کرے گا ہم وہ کریں گے. یہ ایسی منحوس قوم ہے کہ میں آپ کو حدیثوں میں دکھاؤں گا جو میں کہہ رہا ہوں. غالی، لعنت اللہ، مولا نے فرمایا غالی ہوں، بدبخت قوم ہے یہ غالی. سنیں حدیث ہیں آپ اور اپنے آپ کو بچائیں، غلو سے بچائیں، تکثیریت دونوں سے درمیان والا رستہ لیں. اور وہ کیا؟ وہ آئمہ علیہ السلام کی حدیث کی طرف رجوع ہے. اگر کسی بابے کے پیچھے لگیں گے وہ یا آپ کو مکسر کر دے گا یا آپ کو غالی بنا دے گا، اور کچھ بھی نہیں کرنا اس میں. کسی بندے کے پیچھے مت لگیں، آئمہ علیہ السلام کی حدیث پر آئیں، کتب میں دیکھیں، نہ آپ غالی ہوں گے نہ مکسر ہوں گے. یہاں بھی اب مجھے نہیں پتا یہاں کتنے لوگ ہیں جو غلو، غالی تو ویسے تو فتویٰ پر شاید جیسے اب میرے بارے میں بھی تقریباً خیال بن چکا ہے، اگر میں یہ لیکچر میں دیتا آج میں یہ غلو کی مذمت نہ کروں. تو عرض یہ ہے کہ یہ غالی انتہائی شریر اور بدبخت قوم ہے. ان کی شدید مذمت ہماری کتب میں آئی ہے. اور ابھی میں حدیث سے پڑھتا ہوں، آپ حیران ہوں گے. پہلی حدیث آپ سن لیں، امام علی رضا علیہ السلام کی حدیث ہے. یہ عیون اخبار الرضا جلد دوم صفحہ 443 باب 46 حدیث نمبر 2، بہار الانوار جلد 25 صفحہ 273 حدیث نمبر 18. یہ عیون اخبار الرضا، یہ اس کی جلد نمبر 2 ہے. یہ شیخ صدوق کی لکھی ہوئی ہے. شیخ صدوق امام زمانہ کی دعا سے پیدا ہونے والا عالم، المتوفى 381 ہجری شیخ صدوق ہیں. شیخ اقدم محدث اکبر ابی جعفر الصدوق محمد بن علی بن الحسین بن بابویہ الکمی، انہوں نے اس میں امام علی رضا علیہ السلام نے مذمت فرمائی ہے. صفحہ نمبر 443 حدیث نمبر 2 باب نمبر 46 سن لیں. امام علی رضا علیہ السلام فرماتے ہیں تناسخ کا عقیدہ رکھنے والا کافر ہے. یہ بھی ایک قوم ہے، اس پر بھی بات ہوگی انشاءاللہ کبھی. اللہ تعالیٰ غالیوں پر لعنت کرے، اللہ تعالیٰ غالیوں پر لعنت کرے. غالی یہودی، نصرانی، قدریہ، مرجیہ اور حروریہ ہیں. ایک خوارج، حروریہ خوارج، یعنی یہ خارجی ہیں، نصرانی ہیں، یہودی ہیں، قدریہ ہیں. یہ اتنے گھٹیا ہیں. یہ اسلام سے ان کا کیا لینا ہے؟ آپ نے فرمایا ان کے ساتھ نشست و برخاست نہ رکھو، ان نال اٹھنا بانا بھی نہ رکھو، اور ان سے کسی طرح کی دوستی نہ رکھو، اور ان سے برات اختیار کرو، خدا ان سے بیزار ہے. ایسی بدبخت قوم ہے یہ غالی. یہ اس کو باقاعدہ وہ غالیوں پر لان فوکس کر دیں. جیسا دوسری حدیث اگلے صفحے کے اوپر اسی باب میں حدیث نمبر 4، امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا غالیوں اور مفوضہ، یہ مفوضہ بھی پڑھ دینے تو میں کی مولی صاحب پھر پڑھ لینا نا، جو بھی ہے لفظ سمجھ آ رہی ہے نا جڑا عقیدہ تفویض رکھتے ہیں. مفوضہ مشرک ہیں، غالی یعنی کافر ہیں، اور مفوضہ مشرک ہیں. جو ان سے نشست و برخاست رکھے یا ان سے کسی طرح کا اختلاط رکھے یعنی ملاقات وغیرہ، یا ان کے ساتھ کھائے پیے، یا ان سے تعلقات قائم کرے، یا ان کو رشتہ دے، یا ان سے رشتہ لے، یا انہیں امان دے، یا ان کے پاس کوئی امانت رکھے، یا ان کی کسی بات کی تصدیق کرے، یا کسی جملے کے ذریعے سے ان کی مدد کرے، تو وہ اللہ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور ہم اہل بیت علیہ السلام کی ولایت سے نکل جائے گا. اے وہ غالی دی مذمت، اینو بھی فوکس کرو. شاہ سن رہے ہیں آپ کہتے ہیں غالی کی کیا مذمت ہو رہی ہے؟ یہ الخصال شیخ صدوق، یہ الخصال انہی شیخ صدوق کی، اس کی یہ مترجم ہے صفحہ 344، اس کی صفحہ 344 باب نمبر اس کا 23 ہے، آخری باب ہے اس کا.
اور امیر المومنین وہ والا چیپٹر حدیث نمبر 9 ہے اس کی، جس میں امیر المومنین علیہ السلام 400 باب تعلیم فرمائے تھے، اس میں نمبر 57 کے اوپر لکھا ہے امیر المومنین علیہ السلام کا فرمان کہ تمہیں ہمارے بارے میں غلو سے پرہیز کرنا چاہیے، بلکہ تم لوگ یہ کہو کہ ہم اللہ کے بندے اور پروردہ ہیں، اس کے بعد ہماری فضیلت میں جو چاہو کہہ دو۔ یہ غالی کی پتہ لگا کہ گلو کون ہوتے ہیں جڑے انہاں نوں بندہ تے پروردہ نہیں سمجھتے اہل بیت، اس کو فوکس کر دیں شاہ صاحب۔ یہ الخصال شیخ اس کو نقل کیا بہار الانوار جلد 25 صفحہ 270 حدیث نمبر 15 میں علامہ مجلسی نے۔ ہاں اس کے بعد اگلی حدیث بھی سن لیں، یون اخبار و رضا جلد اول صفحہ 250 باب 11 حدیث نمبر 45، یون اخبار و رضا جلد اس کی اول، یہ جلد اول ہے صفحہ 250، یہ لیں۔ اور اس کو بہار الانوار جلد 25 صفحہ 266 حدیث نمبر 8 پر علامہ مجلسی نے نقل کیا ہے۔ اس حدیث کو بھی سنیں، لفظ بلفظ سنیں آپ۔ یہ چیپٹر 11 ایون کا چیپٹر 11 حدیث 45 صفحہ 249۔ امام علی رضا علیہ السلام فرماتے ہیں، راوی کہتا ہے، اس میں مطلوبہ حدیث پڑھتا ہوں، جو الفاظ ہیں میں وہ پڑھتا ہوں۔ امام فرماتے ہیں یہ امام علی رضا، جو ان غلات سے محبت کرے اس نے ہم سے بغض رکھا۔ غالی کہتے ہیں حد سے بڑھانے والا۔ نہج البلاغہ، یہ نہج البلاغہ ہے، اس میں امیر المومنین علیہ السلام کے الفاظ موجود ہیں کہ میری وجہ سے دو لوگ ہلاک ہو جائیں گے، ایک حد سے بڑھنے والا اور دوسرا پیچھے رہ جانے والا، یعنی حد سے بڑھنے والا اور حد سے کم کرنے والا۔ یہ 840 صفحہ نمبر پر یہ دو جگہ روایت ہوئی، 995 صفحہ نمبر 995، یہ اس کا تیسرا حصہ ہے۔ صفحہ 995 نہیں ہے جی، غلط ہو گیا، نہج البلاغہ میں 955 جی، 955 یہ۔ اور اس میں جو یہ آخری ہے حکم نمبر حکمت کے جو حصہ ہے اس کا 469، یہ اس ترجمے میں مفتی جعفر حسین کا، اور یہ ایک اور ترجمہ ہے اس میں یہ نمبر چینج ہے۔ اس میں خود امیر المومنین صاحب فرماتے ہیں میرے بارے دو قسم کے لوگ ہلاکت میں مبتلا ہوں گے، ایک نہیں ہونا، غالی نہیں ہونا، ایک اور بھی ہے ہلاکت والا۔ ایک محبت میں حد سے بڑھ جانے والا، محب مفرط، افراط کرنے والا، غلو کرنے والا، حد سے بڑھنے والا۔ دوسری جگہ فرمایا، یہ دوسرے حصے میں ہم جب آئیں گے تو یہ صفحہ 840، میں یہ اس لیے چیزیں دکھاتا ہوں تاکہ اس میں واضح ہے۔ قال علیہ السلام حالک فین رجلان محب غال و مبغض کال، میرے بارے دو قسم کے لوگ ہلاک ہوں گے، ہلاک و برباد ہوں گے ہوئے، ایک وہ چاہنے والا جو حد سے آگے، ایک وہ محب جو غالی ہے، اور دوسرا وہ محب جو مکسر ہے، قال پیچھے رہ جانے والا، بغض رکھنے والا، بغض میں پیچھے رہ جائے۔ اس کو فوکس کر دیجئے۔ یہ دو لوگ ہلاک ہوں گے۔ اس کے بعد حدیث ابھی آئے گی، میں پڑھتا ہوں امالی شیخ مفید سے، اس میں 3 لوگوں کا تذکرہ ہے ہلاک، یعنی فرماتے ہیں کہ دو غالی ہلاک ہونے والا۔ اس میں فرماتے ہیں کہ جو ان غلات سے محبت کرے، امام علی رضی اللہ عنہ السلام کی حدیث پر آ گیا، اس نے ہم سے بغض رکھا۔ غالیاں نال پیار کرنا، اہل بیت نال بغض، جی سن لو۔ اور جس نے ان سے بغض رکھا اس نے ہم سے محبت کی۔ ذرا غور کریں شاہ صاحب، ایک ایک حرف کے اوپر آپ غور کریں۔ اور جس نے ان سے دوستی رکھی اس نے ہم سے دشمنی کی، اور جس نے ان سے دشمنی رکھی اس نے ہم سے دوستی رکھی۔ جس نے ان سے تعلق جوڑا اس نے ہم سے تعلق توڑا، اور جس نے ان سے تعلق توڑا اس نے ہم سے تعلق جوڑ لیا۔ جس نے ان سے جفا کی اس نے ہم سے بھلائی کی، اور جس نے ان سے بھلائی کی اس نے ہم سے جفا کی۔ جس نے ان کی عزت کی اس نے ہماری توہین کی، اور جس نے ان کی توہین کی اس نے ہماری عزت کی۔
اور جس نے ان کی بات کو قبول کیا اس نے ہماری بات ٹھکرا دی، اور جس نے ان کی بات ٹھکرائی اس نے ہماری بات قبول کی۔ جس نے ان پر احسان کیا اس نے ہم سے برائی کی، اور جس نے ان سے برائی کی اس نے ہم پر احسان کیا۔ جس نے ان کی تصدیق کی اس نے ہمیں جھٹلایا، اور جس نے انہیں جھٹلایا اس نے ہماری تصدیق کی۔ جس نے انہیں کچھ عطا کیا اس نے ہمیں محروم رکھا، اور جس نے انہیں محروم رکھا اس نے ہمیں عطا کیا۔ ابن خالد یعنی جو جس نے سوال پوچھا تھا اسے کہا ابن خالد جو بھی ہمارا شیعہ ہو اسے چاہیے کہ وہ غالیوں کو اپنا ولی اور مددگار مت بنائے، یعنی سرپرست ساتھی مت بنائے۔ غالی حد سے بڑھنے والے جو حد ائمہ اہل بیت نے مقرر کیا، ایک ہم نے ادھر بھی بتایا تھا کہ کئی انہوں نے قیاس فرما رہے ہیں اپنے اپنی طرف سے چیزیں بنا لی ہیں، بالکل بنائی گئی ہیں ہمارے سامنے جل جلالہ۔ ہم نے یہ نہیں ہم کہہ رہے کہ اس سے غلو ہو گیا ہے، کیونکہ ہم ان الفاظ کو حرام نہیں سمجھتے، البتہ یہ چونکہ مستعمل اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہو گئے ہیں تو اس لیے نہیں، باقی یہ کہ منع نہیں ہو تو ہم اسے نہیں کہتے۔ اس کے علاوہ اتنی چیزیں، ولادت کا لفظ استعمال کر لو تو آپ پہ تکفیر کا فتویٰ ٹھوک دیں گے۔ آئمہ نے ولادت کا لفظ، ہم نے اس پہ لیکچر دیا ہے کہ لفظ کون سا درست ہے، سارے لفظ درست ہیں، طریقہ وہی مانا جائے گا جو آئمہ اہل بیت نے بتایا، مگر یہ کرتے کیا ہیں، یہ ان کے خیال میں وہ کسی خاص صندوق میں اور کسی طریقے کے ساتھ یوں نیچے اللہ ان کو بھیج دیتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ وہ نازل ہوتے ہیں، وہ پیدا تو ہوتے ہی نہیں، تو ان کے باپ اور ماں ختم کر دیں۔ یعنی اس طرح کے خود قیاس کر کے چیزیں جو بناتے ہیں، اور وہ حد سے بڑھنے والے محب ہیں، محبت میں اندھے ہو گئے ہیں۔ وہ محب تو وہ ہوگا نا جو محمد و آل محمد کے فرامین کو مانے گا، وہ محب ہے۔ وہ محب نہیں ہے جو اپنے خیال سے چیزیں ٹھوک لے۔ کچھ کہتے ہیں ہم ولایت ہم نے قائم کر لی تو ہم نماز کی ضرورت ہے، 24 گھنٹے نماز ہے۔ تسی 48 گھنٹے بھی نماز چراؤ نہ جاوے لے اے نہیں نہ پڑھنی جڑی مولا نے پڑھ دیتی جے دے وچ شہید ہوندے رہنے، کک نہیں تواڈے ہاتھ وچ۔ سن لو یہ باتیں حقیقت نہیں، ہم حدیث سے بیان کریں گے، ہمیں کسی کا خوف نہیں ہے، نہ ہمیں ریٹنگ کی پریشانی ہے، کم ہو یا زیادہ۔ ہم نے قسم کھا لی ہے زندگی کے ساتھ کہ ہم ائمہ اہل بیت کی احادیث لوگوں کو پڑھائیں گے اور لوگوں کو ان کی طرف لائیں گے۔ بابے نے یہ ظلم کیا، یہ قصوروار میں سمجھتا ہوں سارا ہے ہی بابے کا، وہ جو اس ہولیے کے بابے بن گئے ہیں، یہ سارا جرم انہیں کا، انہوں نے ائمہ اہل بیت کی احادیث کی طرف آنے ہی نہیں دیا لوگوں کو۔ تحفۃ العوام سے نکلے تو توضیح المسائل میں پھنس گئی یہ قوم۔ یہ نہ حدیثیں پڑھیں، ان میں غالی اور مقصر نہ ہوں تو کیا ہو؟ حقیقت سے دور کر دیا ان لوگوں نے۔ کتب اہل بیت، اتنا بڑا لٹریچر میرا اہل بیت کی احادیث کی تاریخ اور کتب کے احادیث کتنی ہیں، اس کے اوپر میرا لیکچر سنے اور آپ کو پتہ چلا کہ ہمارے پاس کتنی حدیثیں ہیں۔ ایک کافی کی حدیثیں اہل سنت کی تمام سیاسی تک کی کتب سے زیادہ ہے۔ پڑھنے نہیں دی یہ بابے نے کتابیں احادیث کے اوپر۔ ادھر حضرت عمر نے پابندی لگا دی تھی کہ حدیثیں نہ پھیلاؤ حضور کے بعد، مارتے تھے وہ جو روایت کرتے، اور ادھر آج مولوی نے لگائی ہے کہ ہماری اجازت کے بغیر کوئی حدیث روایت نہیں کر سکتا۔ آپ کم ہے کیا یہ جو آپ نے پابندی لگائی؟ میں چیلنج کر رہا ہوں، کہاں کسی امام نے فرمایا کہ حدیث کی روایت کرنے کے لیے اجازت کی ضرورت ہے؟ چیلنج ہے میرا، کو بندہ دکھا دے گا۔ ظلم کر دیا شیعوں کے اوپر باپوں نے مل کے، اور دوسری جہل قوم ممبروں کے اوپر آ گئے داد لینے کے چکر میں، انہوں نے جو دل میں آیا وہ بولتے چلے گئے، کتابیں پڑھی نہیں، دیکھا نہیں ہے امام فرما کیا رہے ہیں، برباد ہو رہے ہیں ہماری نوجوان نسل۔ کتب اہل بیت کی طرف آنا پڑے گا۔ یہاں امام کتنی مذمت کر رہے ہیں غالیوں، کوئی چیز اپنے خیال سے بنانی، بالکل وہ چاہے مقصر ہو یا غالی ہو، جو مرضی ہو، اپنے خیال سے جو بنائے گا وہ ہم نہیں مانیں گے، اس کے ذاتی اصول بنائے ہوئے۔ کتب اہل بیت دیکھنی پڑے گی، جو امام فرماتے ہیں تو وہ مانا جائے گا، اس کے علاوہ کوئی کسی چیز کی تسلیم نہیں کی جائے گی۔ اب ہم بتائیں، ہم حدیثیں بتائیں گے نا۔ میں حیران ہوں، میں کتابیں غلط حدیثیں نقل کرتے ہیں کتابوں میں، غلط حدیثیں نقل کرتے ہیں کتابوں میں۔ ابھی میں حدیث جو آگے بیان کرنے جا رہا ہوں، جو ابھی آپ کے سامنے پڑھوں گا، پھر بتاؤں گا کہ غلط نقل کی ہوئی، جھوٹ بولا ہوا کتاب میں بڑے بڑے علماء نے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، امام علی رضا علیہ السلام فرما رہے ہیں، ہم جو بھی ہمارا شیعہ ہے اسے چاہیے کہ وہ غالیوں کو اپنا سرپرست اور مددگار نہ بنائے۔ اس کو فوکس کر دیں شاہ صاحب، یہ ساری حدیث، تاکہ دوستوں کے سامنے آ جائے۔ کوئی ہو سکتا ہے ہماری کتاب، یہ ہمارا ویڈیو پیغام کسی تک پہنچ جائے اور وہ اسے سن لے۔ یہ ایون اخبار و رضا سے علیہ السلام سے ہم نے پڑھی، شیخ صدوق کی ہے۔ اس کے بعد امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، حوالے لے لیں مجھ سے حدیث کی، امالی شیخ توسی، یہ کتب اربع کے جو دو تہذیب الاحکام اور الاستبصار کے لکھنے والے شیخ توسی، انہوں نے یہ لکھا ہے امالی، صفحہ 662 مجلس 15، یہ عربی کا حوالہ دے رہا ہوں۔ اردو ترجمہ یہ میرے پاس دوسرا حصہ اویلیبل نہیں ہے، یہ دوسرے میں ہے، اگر ترجمہ ہوا ہے تو حصہ اول کا ترجمہ میرے پاس ہے۔ بہار الانوار جلد 25 صفحہ 265 حدیث نمبر 6 کے اوپر یہ نقل ہوئی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں، سنیں اور غور کریں حدیثوں کے اوپر۔ امام یہ حدیث غلط نقل کرتے ہیں کتابوں، ان للہ، وہ علماء کہلاتے ہیں اپنے آپ،
ابھی بتاتا ہوں کہ کون سا حصہ غلط نقل کیا ہوا، ابھی آپ کو بتا نشاندہی کروں گا، اور وہ نیٹ کے اوپر چلتا رہتا ہے. میرے استاد ہیں، انہوں نے بھی ایک دفعہ یہ کوٹ کیا تھا، پھر میں نے انہیں ریکویسٹ کی تھی، میرے استاد ہیں ایڈوکیٹ میں وکیل استاد ہیں میرے، سپریم کورٹ کے وکیل ہیں، سید بادشاہ، میں نام لینا پسند نہیں کر رہا. انہوں نے بھی غلط، چونکہ انہوں نے وہ غلط کس نے نقل کیا تھا؟ علامہ نثار عباس نقوی صاحب نے اپنی کتاب میں غلط نقل کر رکھا ہوا، حدیث کو غلط نقل کیا. علامہ نثار عباس نقوی، کتنا بڑا نام ان کا ہے، غلط حدیث نقل کی ہے. اس کے بعد احسن العقائد والے صاحب احسن العقائد ڈاکو صاحب کا جواب لکھا انہوں نے، اس میں بھی غلط حدیث نقل کی ہے. اصل مصادر کی طرف آتے نہیں ہیں، یہ اصل نقل ماری غلط حدیث نقل کی ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرما رہے، سن لیں، یہ رٹا لگا لیں حدیثوں کو، یہ انشاءاللہ آپ کے کام آئیں گی. یہ آپ کو کوئی نہیں بتائے گا، میں آپ کو یہ گارنٹی کر رہا ہوں. یہ بتائیں گے بھی تو غلط بتائیں گے، میں آپ کو پڑھ کے ایک لفظ کا ذمہ دار ہوں. امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ اپنے جوانوں کو غالیوں سے بچاؤ، اپنے جوانوں کو غالیوں سے بچاؤ کہ وہ انہیں برباد نہ کر دیں. یہ غالیاں دے متھے تے دین برباد ہو جائے گا انہاں دے نال بچے رکھنا. بے شک غالی مخلوق میں سے بدترین ہے، بدترین ہیں. یہ اللہ کی عظمت کو گھٹاتے ہیں. پہچان ہی دیکھ لو، اتنے غالیاں تو پتہ لگ جائے گا کہ اپنے اپنے دل تے ہاتھ رکھنا کہ غالی تے نہیں جے. میں کروں نہیں کہ حدیثاں لکھیاں نہیں. یہ اللہ کی عظمت کو گھٹاتے ہیں اور اللہ کے بندوں میں ربوبیت قرار دیتے ہیں. یہ اللہ کے بندوں کو رب بنائے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ غالی ان کی علامت میں شامل ہے. ہوں گے اللہ کے بندے، یہ انہیں رب کہیں گے. رب کس سینس میں کہیں گے، اس پر بھی الحمدللہ میرا ایک لیکچر آپ کو مل جائے گا. اس میں آپ دیکھ لیجئے کہ رب کسے کہنا ہے، کیوں کہنا ہے، اور یہ مذمت کون سے رب جو کہہ رہے ہیں.